السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آدم شمبانی، آپ دیکھ رہے ہو ASB اردو ٹی وی۔ جیسا کہ آج راجی مچی جلسہ کے حوالے سے جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کی طرف سے منعقد کی گئی تھی، اسی حوالے سے رینجرز اور پولیس کے اٹالے جو ہیں کوئٹہ اور گوادر کے راستے بند کیے گئے ہیں۔ میرا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ماہرنگ بلوچ سے۔ ماہرنگ بلوچ نے یہی بتایا ہے کہ بلوچوں کو جو ہے جلسے کے طرف آنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے میں آپ کو براہ راست لے چلتا ہوں ماہرنگ بلوچ کے ساتھ، جو ہمارا ماہرنگ بلوچ کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جو گفتگو ہوا، میں آپ تک اپنے ویورز تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، جو براہ راست آپ کو لے چلتا ہوں وہاں اسٹوڈیو کی طرف۔ ماہرنگ بلوچ مزید آپ کو خود اپنے زبانی سنائے گا کہ کیا ہوا، کیسا گزرا یہ جو واقعہ ہے۔ ماہرنگ ہلو، السلام علیکم۔ السلام ڈاکٹر صاحبہ، جلسے کے حوالے سے آپ بتا سکتی ہو؟ جی، آپ کس چینل کے ساتھ ہیں؟ ABN نیوز۔ TV؟ ABN۔ جی، سوال پوچھیں، میں بتاتی ہوں۔ آپ کا راجی مچی جو جلسہ تھا، اس جلسے کے حوالے سے کیا ہوا؟ راستے بند ہیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ فائرنگ چل رہا ہے، اسی حوالے سے آپ سے موقف لینا تھا۔ جی، اس وقت تقریباً پورے بلوچستان میں 9 جگہوں میں انہوں نے روٹ بند کیے ہیں اور 4 جگہوں میں فائرنگ ہوئی ہے۔ مستقل لوگ بہت تشویشناک حالت میں ہیں، تقریباً 10 کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں، اسٹریٹ فائرنگ ہوئی ہے۔ اور اس طرح جو انٹری پوائنٹ ہے گوادر کا، جی، وہ وہاں پر بھی کل رات سے فائرنگ اسٹارٹ ہے۔ کل عورتوں کو بھی وہاں پہ مارا گیا ہے اور آج 3 مرتبہ فائرنگ کے وہاں پہ کیسز آئے ہیں۔ پولیس اور FT ڈائریکٹ فائر کر رہی ہے، آنسو گیس سیلنگ بھی ہوئی ہے اس میں۔ اسی طرح دشت میں بھی جو کوئٹہ سے آگے جب جاتے ہیں دشت میں، وہاں پر بھی فائرنگ ہوئی ہے، وہ لوگ بھی زخمی ہیں۔ اور گلزار میں بھی ایسا ہی ہوا ہے اور دالبندین میں لوگوں کو گرفتار کر کے لے کر گئے۔ اور کراچی کی جو روٹ ہے وہاں پہ فیمیل کانسٹیبل وغیرہ سب تعینات ہیں، ان کو وہاں سے آگے نہیں آنے دیا جا رہا۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا جلسے کا جو پنڈال ہے وہ سج گیا ہے یا وہ بھی نہیں سجنے دے رہے ہیں؟ جی، فی الحال تو نہیں، کیونکہ کل ہم نے ٹائم کیا ہے، لیکن گوادر میں بھی پورے گوادر میں چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے، لیکن ہم کل انشاءاللہ جلسہ ضرور رکھیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ بتائیے کہ آپ کے پاس جلسے کے لیے کتنے لوگ پہنچے ہیں اور کتنے قافلے جو ہیں وہ پیچھے ہیں؟ دیکھیں، گوادر پورا سیل ہے تقریباً 3 دن سے۔ میں 3 دن پہلے سے گوادر آئی ہوں۔ گوادر میں کسی بھی شخص کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے مریض ہو چاہے کچھ بھی ہو، لیکن جتنے بھی قافلے ہیں ان کو راستے میں روکا گیا ہے۔ اور تقریباً 3 دن سے جتنے قافلے آئے ہیں وہ گوادر کے انٹری پوائنٹ پہ ابھی تک دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ اور ایک سب سے بڑا قافلہ جو کوئی سلیمان یعنی DG خان، تونسا اور کولو اور کوئٹہ کا جو قافلہ ہے، وہ اس وقت 3 جگہوں میں ان کو روکا گیا ہے۔ مستونگ میں وہ لوگ رکے ہیں، مستونگ میں جو مستونگ کا قافلہ تھا وہاں پر بھی فائرنگ ہوئی ہے۔ اسی طرح دالبندین کا جو قافلہ ہے چاغی کا، اس کو بھی روکا گیا ہے، اس پر بھی فائرنگ ہوئی ہے۔ تو قریباً 8-9 جگہوں میں سارے قافلے ابھی تک راستے میں ہیں، کوئی قافلہ نہیں پہنچا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ بتائیے کہ کوئی جانی نقصان ہوا ابھی تک کے یا لوگ زخمی ہیں؟ دیکھیے، اس وقت گلستان میں وہ حالت ہے کہ نیٹ بالکل انہوں نے بند کر دیا ہے۔ کیش ڈسٹرکٹ میں پورا میں کسی بھی معلومات سے دسترس حاصل نہیں ہے، لیکن مستونگ میں جو زخمی افراد ہیں ان کی حالت تشویشناک ہے اور ان کے لیے بھی راستہ نہیں کھولا جا رہا کہ ان کو کوئٹہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جا سکے، ان کو ٹرانسفر کیا جا سکے۔ ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، جن میں 2 سے ہمیں تشویش ہے کہ وہ شاید اگر راستے نہیں کھولے گئے تو ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ بتائیے کہ کتنے لوگ گرفتار ہو گئے ہیں اس ٹائم تک؟ گرفتاریوں کی تعداد تقریباً 500 سے زیادہ ہے۔ صرف کل رات کوئٹہ میں 6 جگہوں میں چھاپے مارے گئے ہیں، جس میں 100 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اسی طرح کراچی میں بھی اسی طرح کی صورتحال ہے، اب چوکی میں، وندر میں اور دالبندین میں، غزدار میں بھی کئی گرفتاریاں ہوئی ہیں آج۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کیا مطالبہ کرتی ہو وقت حکومت سے؟ دیکھیں، بلوچستان کے حالات یہاں تک پہنچے ہیں اسی حکومت اور اسی اسٹیٹ کی ہٹ-درمی کی وجہ سے۔ بلوچستان کے لوگوں کو سیاسی عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے، جو بنیادی انسانی حقوق ہے وہ ہر روز کے اس پر پامال ہو رہے ہیں۔
एक सियासी इज्तिमा जिसको पूरे बलूचिस्तान के लोगों की हिमायत हासिल थी, पूरे बलूचिस्तान के लोग लाखों की तादाद में वो सियासी इज्तिमा में शिरकत के लिए निकले थे, उन बेगुनाह लोगों पर फायर किया गया, वायलेंस यूज की गई, एंड स्टिल टिल टुडे इंतजामिया हठधर्मी पर पड़ी हुई है कि हम ग्वादर में किसी भी जलसे को होने नहीं देंगे। तो ये वो बुनियादी हकूक है जो बलूचिस्तान में पामाल हो रहे हैं। हम यही कहना चाहते हैं स्टेट को कि ये एक पूरी कौम जो है ना इस जलसे में आने के लिए तैयारी कर रही है। अगर कल कोई हालात खराब होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी स्टेट की होगी।